السلام علیکم ویورز، میں ایڈوکیٹ مختار احمد قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں فیلکن لا سروسز کا چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہوں۔ ہماری فرم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم عام عوام کو قانون کے پیچیدہ مسائل کے بارے میں عام فہم زبان میں ایکسپلینیشن دیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بچوں کی حسانت۔ اسلام میں مرد اور عورت کو ایک ساتھ زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور سنت کے مطابق نکاح کرنا لازمی ہے۔ نکاح دراصل میاں اور بیوی کے درمیان ایک ساتھ زندگی بسر کرنے کا ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں حق، مہر اور دیگر شرائط لکھی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں میاں اور بیوی کے حقوق کا مکمل احاطہ کیا گیا ہے جس پر عمل کرتے ہوئے وہ دونوں ایک شاندار زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے اور ان کی صلح ناممکن ہو تو خاوند بذریعہ طلاق، بیوی بذریعہ خلع اس نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ میرے چینل پر پہلے سے ہی 2 ویڈیوز طلاق دینے کا قانونی طریقہ اور خلع کی بابت مکمل ویڈیوز موجود ہیں۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ ہارون احمد، چیف آرکیٹیکٹ۔ اگر میاں بیوی میں طلاق یا خلع کے ذریعے علیحدگی ہو گئی ہو اور ان کے اس رشتہ ازدواج کی وجہ سے کوئی اولاد پیدا ہو چکی ہو تو پھر دونوں میں خلعت کی حسانت، انگلش میں اس کو کسٹڈی بولتے ہیں، نان نفقہ دیٹ مینس مینٹیننس، اور ولایت اس کو گارڈین شپ بولتے ہیں، کی بابت تنازعات شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان اہم عنوانات کے بابت ہم الگ الگ 3 ویڈیو لیکچرز بنائے ہیں تاکہ عام لوگوں کو قانون کے پیچیدہ معاملات کو احسن طریقے سے حل کرنے کے طریقے سمجھا دیے جائیں۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 233 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک اپنا دودھ پلائیں اور باپ ان کی کفالت کریں۔ محمدن لاء کے پیرا 353 کے مطابق بچے کی حسانت کسٹڈی کم از کم 7 سال کی عمر تک اس کی والدہ کے پاس رہے گی اور بیٹی کی حسانت کسٹڈی اس وقت تک والدہ کے پاس رہے گی جب تک وہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ اس میں مختلف اسلامی فرقوں کے مطابق تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ محمدن لاء کے پیرا 354 کے مطابق اگر ماں طلاق یا خلع کے بعد کسی ایسے مرد سے جو کہ بچے سے کوئی رشتہ نہ رکھتا ہو شادی کر لے تو بچے کی حسانت فوراً والد کے حوالے کرنا ہوگی۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ ہارون احمد، چیف آرکیٹیکٹ۔ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے مطابق والدین کے درمیان جھگڑے کی صورت میں عدالتیں والدین کے مذہب سے قطع نظر بچے کی فلاح و بہبود کو زیر غور لاتے ہوئے بچے کی حسانت کی بابت فیصلہ کریں گی۔ اس لیے جب بھی کسی مقدمے میں حسانت کے متعلق کوئی کیس گارڈین عدالت میں آئے تو گارڈین عدالت صرف اور صرف اسی بات کی یقین دہانی کرنا چاہتی ہے کہ نابالغ کی بہترین فلاح و بہبود والد کے پاس ہے یا والدہ کے پاس ہے، اور جس طرح بھی عدالت بہتر سمجھے وہ بچے کی حسانت کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1896 کی دفعہ 25 کے مطابق عدالت نے کسی ایک فریق کے حق میں حسانت کا فیصلہ کرنا ہے اور اسی کے مطابق دوسرے فریق کو ملاقات کا حق فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور دفعہ 9 کے مطابق نابالغ بچے کی حسانت کی بابت تمام مقدمات اس ضلع کی گارڈین عدالت کے اختیار میں آتے ہیں جس ضلع میں نابالغ رہائش پذیر ہو، اور دفعہ 12 کے مطابق عدالت عارضی حسانت والد یا والدہ
دونوں میں سے کسی ایک کو دے سکتی ہے، لیکن ہر صورت میں گارڈین عدالت کے زیر غور یہ سوال ہوتا ہے کہ نابالغ کی بہترین فلاح و بہبود والدہ کے پاس ہے یا والد کے پاس، اور وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہے۔ اگر بچے والدہ کے پاس ہوں اور ان کا والد ان کو زبردستی ساتھ لے جائے تو والدہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت صوبے کی عدالت عالیہ ہائی کورٹ سے رجوع کر کے بچوں کو برآمد کروا سکتی ہے، اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491 کے مطابق ضلع کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں بھی درخواست دے سکتی ہے، اور ہائی کورٹ میں بھی اسی دفعہ کے مطابق درخواست دے سکتی ہے، اور بذریعہ پولیس یا بیلف بچوں کو برآمد کروا سکتی ہے۔ پاکستان کی نمبر 1 آرکیٹیکچر فرم رہائشی و کمرشل بلڈنگ کی تعمیر و نقشہ جات ہارون احمد چیف آرکیٹیکٹ۔ محمدن لا کی دفعہ 354 کے مطابق مندرجہ ذیل صورتوں میں بچے کی حضانت والدہ سے واپس لی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اگر وہ بچوں کو لے کر کسی نامعلوم مقام پر چلی گئی ہو۔ نمبر 2، اگر وہ کسی غیر اخلاقی حرکات کی مرتکب پائی گئی ہو۔ نمبر 3، اگر وہ دوسری شادی کر لیتی ہے اور دوسرا مرد بیٹی کی صورت میں نامحرم ہو جائے گا۔ بچوں کی حضانت کا اختیار ملنے میں کسی فریق کی ہار جیت کا تصور نہیں ہے۔ بچوں کی بہترین نشو و نما اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس کے والدین اس کے پاس ہوں۔ لہٰذا میری تمام شادی شدہ جوڑوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے سے گزارش ہے کہ وہ اپنے آپس کے مسائل کو باہمی طریقے سے حل کریں اور بچوں کی خاطر اپنی انا کو دفن کر کے اپنے خاوند یا بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں، کیونکہ اس جھگڑے کے نتیجے میں اگر کوئی ہارتا ہے تو وہ بچہ ہے۔ لہٰذا میں ان والدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان خاندانی جھگڑوں اور طلاقوں اور خلا میں کچھ نہیں رکھا۔ امید ہے کہ آج کا عنوان آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھ سے کسی وقت بھی فون کر کے میرے نمبر پر 0321-438-4151 پر کال کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے نئے پروگرامز بھی وقت پر ملتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔